बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सिंध की 28,000 एकड़ ज़मीन ग्रीन इनिशिएटिव प्राइवेट इदारे को देने के खिलाफ कौम परस्त कारकुनान ने प्रेस क्लब गंबड़ के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि सिंध की 56,000 एकड़ ज़मीन ग्रीन इनिशिएटिव प्राइवेट इदारे को देना गैर कानूनी अमल है, जिसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। सिंध 65% गैस पैदा कर रहा है पर सिंध को नहीं मिल रही। सिंध 70% बिजली पैदा करता है लेकिन आज भी सिंध में अंधेरा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध की ज़मीनें वापस की जाएं। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में सियासी और समाजी शख्सियत मलिक अशरफ आवान और मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत मलिक राशिद आवान की जानिब से यूनियन कौंसिल 4 डोक मंगटवाल बोरिंग रोड पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए इस्तकबालिया तकरीब और जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक वफाकी वजीर और उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA-56 हनीफ अब्बासी समेत दीगर कसीर तादाद में इलाके के सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की। मलिक अशरफ अवान और मलिक राशिद अवान ने पिंडाल में हनीफ अब्बासी और ज़ियाउल्लाह शाह का इस्तकबाल फूलों की पत्तियों और घोड़ों के रक्स से किया। हनीफ अब्बासी और ज़ियाउल्लाह शाह ने बेहतरीन इस्तकबालिया तकरीब और पुरवकार जलसे का एहतमाम करने पर मलिक अशरफ अवान और मलिक राशिद अवान को खिराज तहसीन पेश किया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में 5G मोबाइल फ़ोन सार्फिन की तादाद 80 करोड़ से ज़ायद हो गई। मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी के इतलाक़ ने मैन्युफैक्चरिंग, कानकुनी, बिजली की पैदावार, बंदरगाहों और सेहत की देखभाल समेत मुख्तलिफ सनतों में बड़े पैमाने पर किरदार अदा किया है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने 2023 में 5G जदीद तराज़ी और तरक्की में अहम संग मील हासिल किए हैं। इस वक्त मुल्क में 5G बेस स्टेशन की तादाद बढ़कर 33,80,000 से ज़ायद हो चुकी है। इसी दौरान चीन ने ड्यूल गीगाबिट इंटरनेट की तामीर को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिससे मुराद 5G नेटवर्क और गीगाबिट ऑप्टिकल नेटवर्क है। हुकाम के मुताबिक 2023 के अख्ताम तक मुल्क में 3.377 मिलियन 5G बेस स्टेशन तामीर किए गए, जबकि गीगाबिट ऑप्टिकल नेटवर्क खदमात फराहम करने वाले माविन पोर्ट्स की तादाद 23.02 मिलियन हो चुकी है। 5G नेटवर्क ने मुल्क भर के 80% से ज़ायद इंतज़ामी देहात का अहाता किया और 2023 के आखिर तक मुल्क में 5G मोबाइल फ़ोन सारिफिन की तादाद 805 मिलियन तक हो चुकी है। दरियासना 5G टेक्नोलॉजी के इतलाक़ ने मैन्युफैक्चरिंग, कानकनी, बिजली की पैदावार, बंदरगाहों और सेहत की देखभाल समेत मुख्तलिफ सनतों में बड़े पैमाने पर किरदार अदा किया है और इसे मुसलसल फ़रोग़ मिला है। इस वक्त मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी में जदीद तराज़ी की सलाहियत मजबूत होती जा रही है, जिससे 5G के लिए ऐलान करदा मेयारी ज़रूरी पेटेंट की तादाद में चीन की आलमी क़यादत भी मजबूत हुई है। आगे बढ़ते हुए चीन 6G टेक्नोलॉजी में तहकीक और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है, जो सनती मुआशी तरक्की की हिमायत में अहम स्तून के तौर पर काम करेगी। चीन में इस वक्त 5G के वसी पैमाने पर इतलाक़ के साथ साथ 6G पर भी तहकीक जारी है, जिससे आइंदा मुल्क की मुआशी समाजी तरक्की को आगे बढ़ाने में नुमाया मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी और DPO कोट अद्दू हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत जनरल इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से इजलास। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी लाजमी है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के सिलसिले में खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदार और पुरअमन जनरल इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों को यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जो हदायत उम्मीदवारों को दी गई हैं, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। साहिवाल में एडिशनल डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की सरपरस्ती में शहर और गिरदनवा में मोज़रे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। वेटरनरी डॉक्टर उसामा हसन अफजल ने पेट्रोलिंग पुलिस की हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 30 मन मोज़रे सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। मुलजमान को गिरफ्तार करके थाना बहादुर शाह में मुकदमा दर्ज करवा दिया।
اہل علاقہ نے محکمہ لائف سٹاک کی کارروائی کو خوب سراہا ہے۔ بستی لودھراں 251 پی پی ایم پی اے اور سابق ایم این اے کی ممبر الطاف حسین لودھراں کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی۔ پی پی 251 بستی لودھراں حاجی خادم حسین رانا غلام حسین، حاجی رانا عرفان لودھراں برادری اور رانا برادری نے بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ اس موقع پر سردار ملک خالد محمود بابر نے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کروں گا۔ اس موقع پر حلقے کے معزز لوگ بھی موجود تھے، جس میں پیر بخش لودھراں کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں لنگر کا انتظام بھی کیا گیا۔ نواب علی محمد کے قریب زہیب پیٹرول پمپ پر کھوکھر برادری کی معزز شخصیت آصف علی کھوکھر کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کھوسا، سولنگی، ارائیں، بروہی، رند کی مختلف برادریوں نے شرکت کی۔ کھوکھر اور دیگر برادریاں جمع تھیں۔ محترم منظور علی بروہی سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم این اے کے امیدوار سید غلام مصطفیٰ شاہ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن عوام کی طاقت اور ووٹ سے جیتیں گے اور کریم آباد کو نکاسی آب کا نظام، گیس، اسکول اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جام پور کے نوائی علاقہ محمد پور دیوان میں رہنما مسلم لیگ نون سردار شیر جہان خان گشکوری کی جانب سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی 293 سردار شیر علی خان تھے۔ اس موقع پر سردار عمران ظفر خان گشکوری کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سردار شیر علی خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ملک بھر میں عوام کا اعتماد حاصل کر چکی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون ہی عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارا مقصد عوام کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اور عوام کے مسائل حل کر کے انہیں خوشحالی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی بہتر ترقی اور خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ دیگر شہروں کی طرح چونیا میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ سابق ایم این اے رانا محمد اسحاق اور ایم پی اے شیخ علاؤدین کی گلانوالہ میں حلقے کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات سابقہ چیئرمین سردار محمد حسین ڈوگر کے ڈیرہ میں آمد ہوئی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین سردار محمد حسین ڈوگر نے اپنے خاندان، برادری اور اپنے تمام سیاسی دھڑوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ایم این اے حلقہ این اے 133 رانا محمد اسحاق خان اور امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی 181 شیخ علاؤدین کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان خصوصی دورے پر راجن پور پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس خدمت مرکز اور تھانہ سٹی راجن پور کا خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او راجن پور کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد بھی ہمراہ تھے۔ آر پی او نے تھانے کی بطور اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن اپ گریڈیشن کے حوالے سے کیے گئے ترقیاتی کاموں اور تھانے کے ریکارڈ، اسلحہ خانہ، مال خانہ، حوالات، بلڈنگ کے ملاحظے کے دوران حوالات میں بند ملزمان سے گفتگو بھی کی۔ آر پی او نے ہدایت جاری کی کہ تھانے میں آنے والے سائلین کی داد رسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور زیر تفتیش مقدمات میرٹ پر حل کی جائیں۔ اس کے بعد آر پی او نے خدمت مرکز کا وزٹ کر کے اپ گریڈیشن کے کام کو چیک بھی کیا۔ کھپرو میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار این اے 209 سانگڑ 1 پر فہمیدہ شاہ اور پی ایس 41 حاجی اسلم جٹ نے اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ کارنر میٹنگ میں آئے لوگوں سے فہمیدہ شاہ نے کہا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے الیکشن لڑنے سے روکا گیا، ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا اور ہمارے بینرز، پینا فلیکس پر بھی ہمارے قائدین کی تصویر لگانے سے منع کیا گیا، مگر ہم پھر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور گزشتہ 15 سالوں سے تعلقہ کھپرو پر حکومت کرنے والوں نے کھپرو شہر کو پیرس بنانے کے دعوے کیے تھے، مگر کھپرو کو پیرس کے بجائے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سابق ایم این اے اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر مینا جعفر خان لگاری نے امیدوار ایم پی اے سردار ذوالفقار خان احمدانی کے الیکشن کیمپ موضع ہیرو کا افتتاح کیا اور علاقہ عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظالم کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، نہ کہ ڈرنا چاہیے، بلکہ حلقہ پی پی 292 کی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ اس حلقے کا ایم پی اے آپ کے علاقے سے ہے اور آپ کی طرح زمین پر بیٹھنے والا نوجوان اور پڑھا لکھا اور خوش اخلاق ایم پی اے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس نوجوان کی سپورٹ کرتے ہوئے گھڑیال کے نشان کو ووٹ دے کر سردار ذوالفقار خان احمدانی کو کامیاب کریں
اور ظلم کے اس نظام کو خیرآباد کہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ الیار سے سردار یار محمد رند کا جعفر آباد کا دورہ، مسلم لیگ نون کے رہنما میر فائق خان جمالی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جعفر آباد کے حلقہ پی بی 16 پر تمام رند قبائل دوستوں اور سپورٹرز کو پی بی 16 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت اور ووٹ دینے اور الیکشن میں بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ کامیابی کے بعد امید کرتے ہیں میر فائق خان جمالی ہمارے قبائل دوستوں اور حمایتیوں کا خیال رکھیں گے۔ اس موقع پر سابق بیوروکریٹ میر نصر اللہ رند بھی سردار یار محمد رند کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کی خصوصی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس اوکاڑا کی ٹیکنیکل ٹیم نے ایل پی جی پلانٹ 51-2L اوکاڑا میں فائر فائٹنگ ڈرل اور ٹریننگ کا انعقاد کیا، جس میں مختلف ریہرسلز بھی کی گئیں اور ہنگامی اسمبلی پوائنٹ برائے حاضری ملازمین کی اہمیت اور ذاتی حفاظتی سامان کی اہمیت کے بارے میں لیکچر ڈرل بما پروٹوکول ڈریس منعقد کروائی گئی۔ ٹریننگ کے اختتام پر کامیاب ہونے والے ملازمین میں ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر اوکاڑا نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے اور انتظامیہ پلانٹ کو پبلک سیفٹی کے حوالے سے مستقبل میں بھی ایسے اقدامات کو جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ علاوہ ازیں عوام الناس کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ سول ڈیفنس اوکاڑا کی انسپیکشن ٹیموں نے تحصیل دیپال پور کی متعدد کمرشل مارکیٹوں میں آگ بجھانے کے آلات کو چیک کیا اور آگ بجھانے کے نامکمل انتظامات پر 37 عدد شاپس کو تحریری نوٹس جاری کیے اور 14 شاپس کے چالان کر کے مزید کارروائی کے لیے عدالت بھجوا دیے۔ خوشاب کا علاقہ تھانہ میٹھا ٹھوانہ میں اغوا اور چوری کا ڈراپ سین ہو گیا، مووی خود ہی چور نکلا۔ تھانہ قائد آباد پولیس کو محمد اعظم سکنہ میٹھا ٹھوانہ نے اطلاع دی کہ اس کا بیٹا انیس الرحمان اور گھر میں پڑی رقم 29 لاکھ روپے موجود نہیں ہیں اور بیٹے کا موبائل فون بھی بند ہے۔ کسی نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے اور رقم بھی چوری کر لی ہے۔ مقامی پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ سجاول پولیس نے اپنی عدالت قائم کر دی، سجاول کے شہری نعیم کو سجاول کورٹ نے باعزت بری کر دیا۔ شہری کورٹ سے باہر نکلا تو سجاول پولیس نے شہری پر حملہ کر دیا۔ سجاول پولیس کے ASI نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، شہری سخت زخمی۔ سجاول پولیس کی تشدد کرنے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سجاول میں شہریوں کی جانب سے آزاد شہری پر پولیس تشدد کی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ IG سندھ DIG حیدرآباد سجاول پولیس کی غنڈہ گردی کا نوٹس لے اور سجاول کے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں۔ DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کی خصوصی کاوش سے سال 1990 کے شہداء پولیس کی یادگار میں یادگار شہداء بنا دی گئی۔ سال 1990 کے شہداء پولیس کی یادگار پر پولیس کے چاقو چوبند دستے کی اسلامی DPO عبداللہ احمد اور ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور بلند درجات کے لیے دعا کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لیسکو شیخوپورہ نے بجلی چوری کے خلاف مہم کے بارے میں اپنی سہمائی رپورٹ جاری کر دی۔ سرکل شیخوپورہ میں 1600 FIR رجسٹرڈ، 402 بجلی چور گرفتار، 17 لاکھ سے زائد یونٹ سرچارج کر کے 3 کروڑ سے زائد کی ریکوری حاصل کر لی۔ مزید رپورٹ کر رہی ہیں عرفان خان دورانی۔ سیکٹری پاور کے احکامات پر چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کی ہدایت پر SE شیخوپورہ نجم الحسن کی زیر نگرانی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تاحال جاری ہے۔ اس سلسلے میں لیسکو سرکل شیخوپورہ نے سٹی اور رورل ڈویژن کی علیحدہ سہمائی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے سٹی اور رورل ڈویژن کے ایکسیئنس کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ سٹی ڈویژن میں اب تک 832 بجلی چور پکڑے جا چکے ہیں اور 832 یہ وہ ہیں جو ڈائریکٹ ہوکنگ کے ذریعے بجلی چوری کر رہے تھے۔ مور دین 1000 جو ہم نے بجلی چور پکڑے ہیں، لیکن جن میں سے ڈائریکٹ کے تھرو بجلی چوری کر رہے تھے وہ 832 ہیں اور ان کو ابھی تک ہم نے کچھ 44 ملین کچھ 4.5 کروڑ روپے کے قریب ان کو پیسوں کی مد میں چارج کیے ہیں ڈیٹیکشن بل، اور تقریباً کوئی 11 لاکھ یونٹ ہیں جو ان کو ہم ابھی تک چارج کر چکے ہیں۔ یہ کمپین آپ کو پتہ ہے کہ یہ منسٹری کی طرف سے سیکٹری پاور ڈویژن کی ہدایت کے اوپر CO صاحب کی زیر نگرانی اور SE شیخوپورہ سرکل کی ہدایت کے مطابق ہم نے یہ بجلی چور پکڑے ہیں۔ اب تک 969 پرچے 969 FIR رجسٹر کروا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 8,71,309 یونٹ کی ڈیٹیکشن کی ہے ہم لوگوں نے، جس کی اماؤنٹ بنتی ہے 2,94,52,633 روپے، جبکہ 2,12,00,000
40,302 रुपये अब तक हम रिकवर कर चुके हैं। जो लोग चोरी करते हैं वो लोग मुल्क और कौम के दुश्मन हैं और इस डिपार्टमेंट के दुश्मन हैं। किसी भी बिजली चोरी को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।